سب سے پہلی حدیث ہے، اور حدیث کے دوران باتیں وغیرہ کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں. ایسے تو مسجد میں بلا وجہ کی باتیں منع ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور حدیث کی تو ایک اپنی فضیلت ہے. جب میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلام کیا کرتے تھے نا، تو صحابہ کے سروں میں پرندے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ کسی کے سر سے پرندہ اڑتا ہی نہیں تھا، اتنے ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ادھر پرندہ ادھر بھی نہیں آئے گا قریب میں بھی. ان کو پتہ ہوگا یار سارے جو ہے نا زندہ لوگ بیٹھے ہوئے، ہمارے قریب میں نہیں آئے گا پرندہ. لیکن صحابہ کے سروں پہ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. گویا کہ پرندہ بھی سمجھتے کہ گویا کہ مردہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اتنا ادب کا ان کا عالم تھا. تو یہ حدیثوں کا ادب ہے. تو آج جو سب سے پہلی حدیث ہے، یہ اس کو امام بخاری نے سب سے پہلے، امام بخاری بھی لے کر آئے، کل محدثین اس حدیث کو پہلے لے کر آئے. اور کیا ہے وہ حدیث؟ سارے مل کے میرے ساتھ پڑھیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث امام بخاری اپنی کتاب میں سب سے پہلے لے کر آئے. تقریباً محدثین جنہوں نے حدیثوں کی کتابیں لکھی ہیں وہ لے کر آئے. اور الحمدللہ ہم نے بھی اپنے 40 حدیث کورس کے اندر سب سے پہلے یہ حدیث لے کر آئے الحمدللہ. کیوں؟ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کیا؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوی. ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، جس کی وہ نیت کرتا ہے. کوئی مسجد میں آ جائے کسی اور نیت سے آئے، کوئی نماز پڑھنے بھی آئے لیکن اس لیے آئے کہ یار میرا پڑوسی مجھے کہے کہ یار نمازی ہے. کوئی کسی نے داڑھی رکھ لی اس لیے رکھ لی کہ یار لوگ کہیں کہ حاجی صاحب ہے، میرا دھندا زیادہ چلے، میرا بزنس زیادہ چلے، کہ یار یہ ایماندار آدمی ہے اس سے میں لے ہوں. اس کی اپنی نیت. نیت کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ کوئی بھی شخص کسی کی بھی نیت کو نہ احتساب نہیں کر سکتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار کاٹن پہننے والا تکبر میں مبتلا نہ ہو، لیکن اس کے برخلاف جو ہے اون پہننے والا اور بوری پہننے والا وہ بھی تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ یار اس نے اون اس لیے پہنا کہ تاکہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں. اس نے اتنے بڑے بڑے امام پگڑ اس لیے لگائیں تاکہ لوگ اس کو بڑا پیر سمجھیں. اور کوئی برخلاف اس کے کہ جس نے کاٹن اتنا اچھا پہنا ہو لیکن اس لیے کہ یا اللہ یہ تیرا رزق ہے، تیرا شکر ادا کرنے کے لیے پہنا ہے، شکرانے کے طور پہ پہنا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ تکبر نہ ہو. اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. کس کا تعلق ہے؟ تکبر، حسد، ریاکاری کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے. اور یہ اور میں آپ فیصلہ اس کا نہیں کر سکتے. یہ بندہ خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یار یہ میں کام کر رہا ہوں کس نیت کے ساتھ کر رہا ہوں. تو یہ بات یاد رکھیے گا، انما الاعمال، یہ ایک حدیث، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. اب ہم دیکھ لیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں ہماری نیت کیا ہے. اگر ہم کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں تو دیکھ لیں کہ ہماری نیت کیا ہے، کہ اس لیے تو نہیں کہ لوگ کہیں ماشاءاللہ یہ بڑے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اگر ہم کوئی پروگرام کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ چودھری صاحب نے بڑا پروگرام کیا ہے، یہ تو ملک صاحب نے بڑا پروگرام کیا ہے، ہم نے مسجد بنا دی، سب سے فرنٹ فیس پہ ہمارا نام آنا چاہیے، ماشاءاللہ یہ انہوں نے بنائی ہے. ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں اس لیے تو نہیں کہ لوگ مجھے عالم کہنے لگے، لوگ مجھے بھائی ماشاءاللہ یہ تو بڑا دیندار ہو گیا. تو کورس کی ابتدا کے اندر پہلی حدیث کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہمیں کوئی عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر نیت ٹھیک ہوگی تو عمل آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا. اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو رب خود فرما رہا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان نماز پڑھنے والوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے بھولے ہوئے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں، حضور نے فرمایا 60 سال کی نمازیں کالے کپڑے میں لپیٹ کے منہ میں مار دی جائیں گی. یار کیوں مار دی جائیں گی؟ اس لیے مار دی جائے گی کہ وہ نمازیں کسی اور کے لیے پڑھتا ہوگا، دکھانے کے لیے پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے فلاں کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے یہ کہیں. یہی وجہ ہے جب سے یہ سیلفی کا رواج آیا نا تو سارا اعمال، ساری نیکیاں سیلفیوں کے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگ گئی. اب کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے، حضرت میں جا رہا ہوں، عمر کا دعا فرمائے، میں مدینے چلا، ادھر سے اس نے سیلفی ڈالی، یہ ادھر، واہ سبحان اللہ، یہ ماشاءاللہ الحمدللہ. ہم میں کس چیز کی طرف ہم پڑ گئے؟
ساری نیکیوں سے اخلاصانہ ختم ہو چکی ہے، اخلاص ختم ہو گئی۔ بس جہاں ہم نے دیکھا کہ یار جہاں پبلک ہمیں واہ واہ کرے ہم سمجھتے وہی دین کا کام ہے، وہی نیکی کا کام ہے۔ نہیں میرے بھائی، امام بخاری سب سے پہلے اس حدیث کو لا کے ہمیں اس طرف دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یار کوئی بھی اعمال ہو، جب تک تیری نیت ٹھیک نہیں ہوگی مزیداری نہیں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جزا نہیں پائے گا۔ اگر تیری نیت ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس کا جزا عطا فرمائے گا۔ تو حدیث کیا ہے؟ سب سے پہلے حدیث پڑھ کے سنائے مجھے۔ اللہ